دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، ایک طرف یہ حسین دلکش اور خوبصورت وادیاں، اور دوسری طرف میرے ہلکے سے موبائل کا ہلکا سا کیمرہ، جن میں ان خوبصورت مناظر کو قید کرنا بہت مشکل تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے لمحے، چھوٹی چھوٹی یادیں جتنی قید ہو سکیں، جس طرح قید ہو سکیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سفر تھا فیصل آباد سے ایبٹ آباد کا، جو کہ انڈسٹریل ٹور تھا، اور وہاں سے ہم آگے کہاں کہاں گئے، کیسے گئے، اس کے لیے شروع کرتے ہیں اپنا سوات کلام ٹور۔ یہ انڈسٹریل ٹور تھا، اس کے لیے ہم اپنی یونیورسٹی سے چلے اور ایبٹ آباد پہنچے۔ انڈسٹری کا کام آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہوا، پھر ہم اپنے ریسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ ریسٹ ہاؤس ہم نے ایک رات ہی گزاری تھی کہ ہم صبح سوات کی طرف کوسٹر پہ روانہ ہو گئے۔ اب جاتے ہوئے ہمیں رستے میں سٹے کرنا پڑا۔ سٹے سے پہلے آئی ایک ٹنل، اور ٹنل تھی اتنی خوبصورت، اور ٹنل کے باہر جیسے ہی ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ اتنا پیارا نظارہ، اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے نظارے اتنے خوبصورت ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں ہم نے سٹے کیا، اس جگہ کا نام تو مجھے نہیں یاد، لیکن اس سے آگے ہم اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل کا کمرہ دیکھ کے ہم دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ ایسے ہوٹل ہم نے بہت ہی کم دیکھے ہیں، اور اس کو جتنا کور کر سکا میں نے کر دیا، اور اس کا کونا کونا ہم دیکھ رہے تھے، یہ دیکھیں۔ اب یہاں سے ہم آگے چلے دیسان میڈوز کی طرف، اور وہ کافی مشکل اور کافی لمبا رستہ تھا، اور یہ رستہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ذرا بھی سرکے تو ہم سرک جائیں گے۔ تو یہاں ہماری جیپس بھی پھنس گئی تھیں، یہاں سے جیپس وغیرہ کو ایکسپرٹ ڈرائیورز نے یہ سنگلیاں ڈال کے کسی طرح نکالا، اور آگے کا رستہ دیکھ کے ہمیں سسپینس بھی تھا، الجھن بھی تھی، اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب یہاں سے کسی طرح صحیح سلامت ہم دیسان پہنچنے ہی والے تھے، اور اپنی منزل دیکھنے والے تھے۔ اب تھوڑی سی پیدل ہائیکنگ بھی رہتی تھی، اس پیدل ہائیکنگ کو ہم نے بہت انجوائے کیا، اور کسی طرح ہم دیسان ٹاپ پر پہنچے، اور یہاں آپ کے بھائی کے تھوڑے مزے شروع ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے شاٹ لی، اپنے فون سے نہیں، کسی کے فون سے، کیونکہ شاٹ تو اچھے فون سے بنتی ہے نا۔ اب یہاں سے کسی طرح ہم نے شاٹ لینے کے بعد ایک بہت ہی پیاری جگہ دیکھی۔ وہ جگہ ہم نے اس طرح دیکھی، ہم ویسے ہی پانی پینے گئے تھے کہ وہاں ہمیں ایک آبشار نظر آئی۔ اب یہ آبشار اور تو کسی نے بھی نہیں دیکھی وہاں، کیونکہ سارے دوسری سائڈ پہ ہائیکنگ کر رہے تھے، اور ہمیں لگی تھی پیاس، اور ہم یہاں پانی پینے آئے، اور اتنی پیاری واٹر فال دیکھ کے واپس گئے۔ اب دیسان سے واپسی پہ ہم نے سنو فال بھی دیکھ لی، جس کی کمی تھی۔ سنو فال دیکھ کے تو بھائی ایسے خوش ہوئے کہ پوچھے ہی نہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد رات کو ہم واپس آتے ہیں ہوتی ہے، اور بون فائر میں ہمارے مزے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی یادگار دن تھا۔ اس کے بعد اگلے دن ہم نکلے اوشو فوریسٹ اور واٹر فال کے لیے۔ اب اس کے لیے بھی سفر تو بڑے مزے کا تھا، اور بہت ہی مشکل بھی سفر تھا، لیکن کل جتنا مشکل نہیں تھا۔ یہاں ہم ایک گلیشیئر سے گزرے، جو کہ سینٹر سے تو کٹا ہوا تھا، لیکن بھائی جان پٹھان یہاں بھی اپنا بزنس تو نہیں چھوڑتے، یہاں بھی انہوں نے برف کے گولے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جن کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے، پٹھان اپنا کام کرنے میں ذرا نہیں شرماتے۔ یہاں ایک ہمارا پوائنٹ آیا، اور یہاں آپ کے بھائی کے بہت ہی مزے تھے۔ یہاں سبھی مزے کر رہے تھے، سبھی تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے، اور ہم اپنے اس موبائل میں ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ واپسی پہ ہم نے کہا چلو تھوڑے بہت نعرے شعرے ہو رہے ہیں، یہ بھی ہم نے بہت لگائے، لیکن یہاں خان صاحب کی فرمائش تھی تو کس طرح چھوڑ سکتے تھے۔ اب آتے ہیں اپنے ویو پہ، واٹر فال کے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری واٹر فال ہے، نیچے تو اس کے پانی تھا، لیکن اوپر برف کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ وہاں تک ہم نے پیدل ہائیکنگ کی، اور یہ ہائیکنگ کسی نے مجھے ریکارڈ کر کے دی تھی، اور بہت شکریہ۔ یہاں سے ہم نے تھوڑی سیلفی شارٹس لیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہاں مطلب فل گولہ باری چلی تھی، نیچے ٹیچر وغیرہ بھی کھڑے تھے، تو ہم نے ہاتھ ہلکا ہی رکھا کہ آگے پیچھے ہو گیا تو بھائی کون ذمہ دار ہے۔
اس کے لیے ہم نے نا ادھر فل انجوائے کیا، اور مطلب میں بیان نہیں کر سکتا جو واٹر فال تھا نا۔ اس کے بعد واپسی پہ ہم نے مطلب ہمیں پتہ تھا کہ یہ دن اب رہنے نہیں، تو ہم نے جتنا ہو سکتا تھا نا وہ ہم نے چل کیا ہے۔ یہ واپسی پہ خان صاحب کے مزے اور ہمارے مزے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو چل ہوا ہے نا بھائی جان، وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ یہ تھا اوشو فوریسٹ، یہاں کا جو پوائنٹ تھا نا جس کے لیے ہم نکلے تھے، یہ ہے وہ اوشو فوریسٹ۔ یہ جنگل اتنا پیارا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بندہ نا ادھر ایک دفعہ سوچتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے جانور بھی پائے جاتے ہیں، ایسا سننے میں ہے، ہم نے دیکھے تو نہیں۔ تو میں نے کہا جانور کے آنے سے پہلے کیوں نہ ایک شاٹ لے لی جائے اور ایک ریکارڈنگ کر لی جائے یادگار کے طور پہ، کیونکہ ایسے فلمی سین دوبارہ نہیں ملتے۔ اب یہ تھی ہماری واپسی وہاں سے واپسی ہماری کہاں تھی؟ اب ایک دن تھا ہمارے پاس، اس میں ہم نے مالم جبہ جانا تھا، اور مالم جبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ والی کھلی عیاشی نہیں ہے، وہاں دوسری عیاشی ہے، جھولوں والی، چیئر لفٹ والی۔ اور یہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا، تو ہم نے کھڑکی سے باہر نکل کر خوب انجوائے کیا۔ شارٹس تو آپ کے سامنے ہیں، اتنے پیارے نظارے شاید ہی دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ پھر کسی طرح ہم واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئے، اور یقین جانے جتنی خوشی تھی اتنی دکھ میں بدل گئی، کیونکہ اب تھی ہماری واپسی، اور واپسی کا دکھ ہم سے برداشت نہیں تھا ہو رہا۔ یہ ہمارا ایک ہوٹل اور تھا جہاں ہم نے صرف ایک رات گزاری، اور یہ بھی اتنا پیارا ہوٹل تھا، یہاں ہمیں جگہ تو نہیں تھی مل رہی، لیکن ہم کسی طرح ایڈجسٹ ہو گئے کیونکہ ہمارے پیسے تو پورے ہو چکے تھے۔ اب یہاں سے واپسی پتہ نہیں کب تک یاد رہے گی، کب تک بھولے گی۔